اچھا، جب بات چل ہی پڑی ہے تو جاتے جاتے میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی بتاتا جاؤں۔ دیکھو، نظر سے متعلق ایک بات رہ گئی تھی بتانے والی، وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے بنیاد بنا لیں تھوڑی سی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تمہارا ایک دشمن ہے جس کا نام ابلیس ہے، وہ ہمارا بڑا دشمن ہے۔ اب جو فوجی دشمن سے غافل ہو جائے وہ کہاں کا فوجی بھائی، جس کو پتہ ہی نہیں دشمن کیا پلاننگ کر رہا ہے میرے پیچھے سے۔ تو ابلیس بڑا پلانر ہے، اس کا تجربہ زیادہ ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، وہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کی چیز ہے۔ اس کو پتہ ہے میں نے کس کو کہاں سے پھنسانا ہے اور اللہ کی نظروں میں گرانا ہے، اسے پتہ ہے۔ اچھا، اس کی دشمنی کن سے ہے ابلیس کی؟ اس کی دشمنی بھی کلمے والوں سے زیادہ ہے، بغیر کلمے والے تو اس کے دوست ہیں۔ وہ ایک آدمی نے پوچھا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم جب غیر مسلم عبادت کرتے ہیں تو بڑا دھیان لگا کر عبادت کرتے ہیں، اور جب مسلمان عبادت کرتا ہے تو نیت باندھتا ہے تو دھیان گیا۔ تو کیا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیکھو بھائی، جو چور چوری کرتا ہے امیر گھر میں چوری کرتا ہے یا غریب گھر میں چوری کرتا ہے؟ کہ جی امیر گھر میں کرتا ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ تم غیر مسلم تو پہلے ہی بھٹکے بھٹکائے ہو، تم جتنا مرضی کنویں میں لٹک کر عبادت کرو، آگ کی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے پوجا کرو، بتوں کو پوجو، سانس روک کر 5 گھنٹے کھڑے رہو، بے شک امیر گھر میں چوری کرتا ہے، تمہارے پاس آ کر شیطان نے کیا کرنا؟ تم تو پہلے بھٹکے بھٹکائے ہو، تم تو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، تو تمہارے پاس آ کر تم بے شک ساری زندگی سچ بولو، تم بے شک وعدہ خلافی کرو ہی نہ، تم راستے کی دائیں جانب چلو، تم جتنا مرضی میٹھے اخلاق سے بولو، تمہارے پاس آ کر شیطان نے کیا کرنا؟ وہ تو آتا ہی کلمے والوں کے پاس ہے کہ ان کا پھڈا کرانا۔ اب ایک آدمی کو غسل کے فرض نہیں آتے، اسے پتہ ہی نہیں پاک کیسے ہوتے ہیں، اور ابلیس ایسے آدمی کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر حج کروا رہا ہے، اسے کیا ہو میں تمہیں حج کروا کر لاؤں، تو اس کو پتہ ہے میں نے کس کو کہاں سے پھنسانا ہے، کس کو کہاں سے پھنسانا ہے۔ اب یہ مشہور ہے کہ جی یہ جو حافظ ہوتے ہیں یہ بڑے تیز ہوتے ہیں، یا یہ جو مطلب کہ تھوڑا سا مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے تو یار یہ بڑا تیز ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آتا ہی شیطان ایسے لوگوں کے پاس ہے، بھولوؤں کے پاس تھوڑی جانا اس نے۔ اب دیکھو یہ جو نظر وظر کا رولا ہے، اس کے اندر آپ لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، کبھی غیر مسلموں کو لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھو گے آپ، کیونکہ شیطان انہیں ان چکروں میں پھنساتا ہی نہیں ہے، وہ پھنساتا ہی ہمارے جیسوں کو ہے۔ اب اگر اللہ نے کہہ بھی دیا قرآن میں کہ نظر برحق ہے تو ٹھیک ہے نا، نظر برحق ہے، بس ٹھیک ہے، اس کو ختم کرو بات کو۔ نہیں اب اس کو بلوئے جانا اس ایک بات کو کہ نہیں جی اللہ نے کہہ دیا برحق ہے تو بس جی وہ ہے، اور اب اس کو پکڑ کر آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دو، ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا چھوڑ دو کہ جی نظر برحق۔ تو اللہ نے کب کہا کہ بھائی تم ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دو؟ اللہ نے بس نظر برحق کے بارے میں کہتی ہے، نظر برحق کے لگ جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بھی ادھوری باتیں لیتے ہیں ہم، پوری باتیں لیتے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اب یہ تو سن لیا کہ بھئی نظر لگ جاتی ہے، بھئی یہ بھی بندہ پوچھ لے اللہ پاک سے، یا اللہ کب لگتی ہے نظر، کیوں لگتی ہے، وجہ کیا ہے، پھر آپ کیا کر رہے ہوتے اس وقت جب نظر لگتی ہے؟ بندہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ لے۔ یار فرض کرو کسی آدمی کی نظر لگ جاتی ہے کسی کو، تو اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ یار اللہ تعالیٰ تو کائنات بنا کر فارغ ہو گئے اور اللہ نے اب کائنات کا نظام اس بندے کو دے دیا، یا اس پھپھی کو دے دیا، یا اس تائی کو دے دیا، جس کو مرضی دیکھتے ہیں اس کو نظر لگ جاتی ہے، تو اللہ تو فارغ ہو گئے پھر، ہے نا؟ اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں صحت دیتا ہوں، میں ہی بیمار کرتا ہوں، تو بس اس کو نہ جھنڈے پہ چڑھایا کرے نا ہم کہ جی یہ نظر کی وجہ سے ہی بیمار ہوا، بس ٹھیک ہے یار اللہ نے بیمار کر دیا میرے بچے کو، اوکے کرو اس بات کو، بس اس کو زیادہ آگے ضروری کھینچنا ہے۔ زیادہ آگے کھینچنے کا سب سے بڑا بینیفٹ ابلیس کو ہوتا ہے۔ ابلیس کہتا ہے نہیں یہ بیمار نہیں ہوا، اس کو تو نظر لگی ہے، اور فلانے رشتہ دار کے گھورنے کی وجہ سے نظر لگی ہے، اس نے دیکھا تھا تو دیکھ کر ماشاءاللہ تو کہا تھا، لیکن اونچی آواز میں نہیں کہا تھا، کان تک آواز آنی چاہیے نا ماشاءاللہ کی بھی، تو اس لیے اس کی وجہ۔ اب اس کا بینیفٹ ابلیس کو کیا مل رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یار یہ دیکھ کیسے کمزور عقیدے والے، کیسے غلط یقین والے، ٹھیک ہے اللہ نے کہہ دیا نظر برحق ہے تو ٹھیک ہے، تم اپنی جو نظر لگنے کے اوپر اپنا قرآن پڑھ کر دم کر لو، اس کے لیے صدقہ کر دو، تو اللہ تعالیٰ صدقہ بلاؤں کو ویسے ٹالتا ہے، لیکن نہیں، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے جھگڑے کروانے آپس میں، کہ تم آپس میں جھگڑو، لڑو، مرو، ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کے گھر سے کوئی چاول وغیرہ آ جائے نا، کھیر وغیرہ نہیں کھانی بھائی، اس کو نہیں کھانا، نظر لگی ہوئی ہے، وہ ہم سے چڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا، اس کی تو نظر ہی گندی ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور اس کی نظر گندی ہے، اور دل میں کمی۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ایک مسلمان کی رائی کے دانے کے برابر بھی کمی دل میں آ گئی تو اللہ رب العزت جنت کی ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے اس آدمی کو، کہ اگر کمی دل میں آ گئی۔ اسلام تو یہ کہے
کہ تم کافر سے نفرت نہ کرو بلکہ اس کے کفر سے نفرت کرو، اور تم اپنے مسلمانوں سے نفرت کرنا شروع کر دو یہ کہہ کہ جی اس کی نظر لگ جاتی ہے، اس کی نظر بڑی گندی ہے، اس کی نظر لگ جاتی ہے، میں اپنے بچے کو اس کی گود میں دیتی ہی نہیں ہوں اس لیے کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو اتنی کمی کس لیے آ گئی بھائی؟ تو اللہ کی نظر میں خود کو گرانے والے کام ہیں یہ۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ گناہ گار سے نفرت نہ کرو بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کرو۔ یار ہم گناہ گاروں سے نفرت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اتنا پیارا مذہب ہمارا، اور وہ ہمیں یہ والی باتیں کہہ کہ تم ایک دوسرے سے نفرت کرو اس بنیاد پہ کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے۔ دیکھو بھائی، اگر کوئی بندہ بیمار ہو بھی جاتا ہے تو بس وہ یہ کہہ دینا اپنے آپ کو کہ یار یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کی طرف سے ہی ہوا، اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ اللہ بیمار کرتے ہیں، اللہ صحت دیتے ہیں، میں کوئی جنت میں تھوڑی رہ رہا ہوں جو ساری زندگی ہی صحت مند رہوں۔ اچھا اگر ہر بیمار آدمی کو ہم نظر کا رونا لگا دیں تو پھر یہ جتنے ہاسپٹلز بھرے پڑے ہیں تو سارے پھر ہمارے گلے میں آ کے بیٹھ جائیں گے، ڈاکٹر ہمیں تو گلے سے پکڑ لیں گے، کہیں گے یہ تم پاگل ہو، یہ جو ہم نے اتنی بڑی بڑی انسٹیٹیوٹس بنائی ہوئی ہیں یہ ساروں کو نظر لگی ہے، اور یہ جو ریسرچ یونیورسٹیز ہیں، کبھی ہم کسی کا گردہ نکال رہے ہیں، کسی کا پھیپڑا نکال رہے ہیں، اور جتنے ایکسیڈنٹ کے کیسز آئے ہوئے ہیں سارے بیمار نظر لگی، ان کو نظر لگ گئی تھی اس کے بیٹے کو، وہ ترقی کر رہا تھا اس لیے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کا سر پھٹ گیا، اس کا برین ہیمریج ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس طرح تو ساری دنیا کے ڈاکٹرز ہمارے گلے پڑ جائیں گے، کہیں گے بھائی تمہارا اسلام ایسا اسلام ہے؟ بتاؤ ہم اسلام کو اس طرح ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے ہیں ساری دنیا کے اندر کہ جی وہ غیر مسلم بھی دیکھ کر ہنسے کہ جی ان کے مذہب میں جھگڑے اس بات پر ہوتے ہیں کہ نظر لگ گئی۔ کبھی گوروں کو تو نہیں لگتی پھر نظر، وہ ایسی اس قسم کے الزام لگاتے ہی نہیں کسی کو۔ اچھا دیکھو ہوتا یوں ہے کہ ہم یہ تو دیکھیں نا نظر لگتی کب ہے، کیوں لگتی نظر بھائی؟ اللہ نے بتایا ہے ہمیں ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے، کوئی 1450 سالوں میں کوئی ہم ہی تھوڑی آئے ہیں دنیا میں پہلی دفعہ، ہم سے پہلے بھی بہت سارے مسلمان گزرے ہیں، اور وہ اس مسئلے کا حل بتا نہیں۔ ہمارے ذہن میں تو یہ بات بیٹھی ہوئی نا کہ پچھلے سارے جاہل ترین لوگ گزر گئے، میں آیا ہوں عقل مند، سب سے زیادہ ذہین فتین میں ہوں، میں بتاؤں گا نظر کیوں لگتی ہے۔ تو تاریخ میں سارے پینڈو گزر گئے، پھر انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا نظر کیا ہوتی ہے اور کب لگتی ہے، کیسے لگتی ہے۔ ہمارے اسلاف ہمیں بتا کر گئے بھائی، وہ کہہ کر گئے ہیں کہ دیکھو نظر کب لگتی ہے، نظر تو لگتی ہے، لگتی کب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اچانک کسی آدمی کے اندر کوئی خوبی کا پایا جانا، اچانک مطلب ایک آدمی موچی تھا، وہ جوتیاں سیرا تھا لوگوں کی، اور ایک دم وہ دیکھا ہم نے اگلے دن اسے تو وہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے، تو اس آدمی کو نظر لگنے کا خدشہ ہے، اس کو نظر لگ جائے گی، ہے نا بھائی؟ تو یہ طریقہ ہے، مطلب ایک عورت ہے اس کے سارے ہی بچے کالے کالے سے ہو رہیں گے بس ٹھیک ہے، اور ایک دم ایک حسین بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو نظر لگنے کے چانس ہے۔ ایک آدمی برف کے پھٹے پہ بیٹھا ہوا ہے اور جی ایک دم اس نے اتنا بڑا پلازا بنا لیا، جھونپڑی میں رہنے والا ایک دم اس کو نظر لگنے کے چانس ہے، باقی ہر کسی کو نظر نہیں لگتی۔ دیکھو جتنا نظر کو ہم نے پہاڑ بنایا ہے نا، ہمیں یہ جو بابے دم درود والے انہوں نے ہمیں جو پاگل بنایا، یہ سب سے پہلا کام تو ہمیں اللہ سے دور کرتے نا، کچھ بھی نہیں کرتے، ان کا کام ہے اللہ سے دور کر دو بس۔ انہوں نے ایسا نظر کو اٹھا کر جھنڈے پہ چڑھایا، کیونکہ ان کی دکانداری چلتی ہے نظر سے۔ اگر یہ کہہ دے نہیں جی آپ کے بچے کو فیور ہوا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا، لیکن اگر یہ کہیں گے کہ نہیں جی نظر لگ گئی تو ان کی دکانداری چلتی ہے، اگلی دفعہ ہم انہی کے پاس ہی جائیں گے، لو جی ہمارے بچے کو نظر لگتی ہے، حضرت نے فرمایا مرچیں جلاؤ تو نظر ٹھیک ہو جاتی ہے، دھوئیں نکلیں گے تو سمجھ لو نظر تھی، دھوئیں نہیں نکل رہے، اور پتہ نہیں مرچوں میں کبھی نکل جاتے ہیں دھوئیں، کبھی نہیں نکلتے، نہیں جی اس کے سر کے اوپر سے انڈا گزار کر گٹر میں ڈال دو۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ دیکھو بھائی اتنی سستی ہائے نہیں ہے جتنا سستا ہم نے بنا کے رکھ، ہاں بس ٹھیک ہے برحق ہے، اللہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے تو ہے، بس ٹھیک ہے، لگ گئی لگ گئی بھئی، یہ بھی تمہیں کون سی کتاب میں مطلب لکھا ہوا، کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو نظر لگی ہے؟ بھئی اللہ نے کیا، اتنی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیج کر یہی بات ہی سمجھائی تھی کہ بھئی میں کرتا ہوں، پہلے بھی میں کرتا تھا، اب بھی میں کر رہا ہوں، آگے بھی میں کروں گا۔ اب ہمارے امتحان کے لیے اگر اللہ نے اس قسم کی چیزیں ہمیں بتائی ہیں، وہ ہمارے امتحان کے لیے کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ کتنے ڈرنے والے ہیں مخلوق سے، یہ کیسے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر کے، قطع تعلقی والا بالکل بھی پسند نہیں ہے اللہ کو، لیکن یہ نظر کے چکر میں لگ کر لوگوں سے تعلق چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچوں کا ملنا بند کروا دیتے ہیں کہ جی تم نے نہیں جانا ان کے گھر جاؤ گے نظر لگ جائے گی۔ دیکھو بندہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے، وہ غیر مسلم گورے بھی دیکھ کر ہنستے ہوں گے، کہتے ہیں مذاق بنایا ہوا انہوں نے مذہب اسلام کا، وہ کہتے ہیں یار اگر اتنی سستی ہائے ہے تو تم بلا وجہ بارڈر پہ 80% بجٹ فوج میں ضائع کر رہے ہو، تم اپنے فوجیوں کو اسلحے دفع کرو، اسلحے کیوں دیتے ہو تم انہیں کہو بارڈر پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو ہائے مارو، ایک دوسرے کو ایسے نظریں مارو، ہیں نظروں سے، نظر پتھر کو پھاڑ دیتی نا تو وہ بندے پھاڑ دے گی نظر، تو بلا وجہ کیوں دیتے ہو پھر بھائی ان کو؟ اگر اتنی سستی نظر چل رہی ہے، کتنی عجیب سی مثال ہے کہ ہم ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیں یار اگر اتنی سستی نظر ہے نا جتنا ہم نے بنا رکھا ہے،
ہم نے جتنا بنا رکھا ہے تو پھر بارڈر پہ ہم ہٹا دیتے ہیں فوجیوں سے اسلحے لے لیتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں تم ایک دوسرے کو کھڑے ہو کر نظریں مارا کرو. اب بتاؤ ہماری بہو کسی فنکشن یا ایونٹ میں چلی گئی, انہوں نے 5-7 ہزار کا میک اپ کروایا ہوتا ہے یار, کو 5-6 ہزار کا جوڑا پہنا ہوا ہوتا ہے, بس ٹھیک ہے اوکے کرو, 10-12 ہزار کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے. اب وہ اگلے دن آ کر بیمار ہو جاتی ہے اگر شادی کے فنکشن سے, تو جی ماں کے بھی یہی جملے, ساس کے بھی یہی جملے, شوہر کے بھی یہی جملے, لے بھائی فلانے والی گھور گھور کے دیکھ رہی تھی تمہاری بہو کو, اسی کی نظر لگی ہے, اس کی تو نظر ہے ہی ایسی, آج کے بعد کسی شادی میں نہیں جانا, آج کے بعد کسی ایونٹ میں نہیں جانا. یار یہ کوئی انسانوں والی بات ہے؟ اب بندہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے یار, تمہاری بہو نے 17,000 کا 15,000 کا میک اپ کروا لیا, اس کو نظر لگ گئی, اور یہ پوری دنیا کے اندر یہ جو اتنی بڑی بڑی ایکٹریس, مس ورلڈ, مس یونیورس, اور یہ بالی ووڈ ہالی ووڈ کی ہیروئنز, یہ جو 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپے کے برائڈل میک اپ کرواتی ہیں, ساری دنیا انہیں گندی گندی نظروں سے دیکھتی ہے, زوم کر کر کے دیکھتے ہیں انہیں تو کسی کی نظر نہیں لگتی, تمہاری بہو کو نظر لگ جاتی ہے. تو یہ آپس میں جھگڑے کرواتا ہے شیطان. میں نے سٹارٹ میں یہاں سے لی تھی بات کہ جو فوجی دشمن سے غافل ہو گیا وہ کہاں کا فوجی. ہم لوگ اپنے دشمن ابلیس سے غافل ہو گئے. باقی قرآن حدیث پڑھنے پہ زور ہے ہمارا, قرآن میں کہہ دیا جی نظر برحق ہے تو ٹھیک ہے جی. اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ مجھے ابلیس کہاں سے پھنسا رہا ہے. اب لیلۃ القدر کے موقع پہ یہی ہوا, اللہ کے نبی خوشخبری سنانے آ رہے اور دیکھا 2 کلمے والوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. اللہ نے اس 2 کلمے والوں کے جھگڑے کی نحوست سے لیلۃ القدر بھلوا دی. اللہ کے نبی کو بھول گئے, رات ہی بھول گئے, اتنا روئے دھوئے تو اللہ نے کہہ دیا رمضان میں آئے گی, پھر کہا آخری عشرے میں آئے گی, پھر کہا طاقتوں میں ڈھونڈ لینا. 2 کلمے والوں کے جھگڑے سے قیامت تک آنے والی امت لیلۃ القدر سے محروم ہو رہی تھی. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کی برکت سے مل گئی تو مل گئی, ورنہ ملنی نہیں تھی یہ, کیونکہ نحوست اتنی بڑی ہوتی ہے کلمے والوں کے جھگڑے سے. اب وہ اللہ کے نبی مجلس میں موجود بیٹھے اور ایک مدد نہیں آ رہی, بارش مانگ رہے, مدد نہیں آ رہی. اللہ نے فرمایا اے نبی جی, اس مجلس میں ایک آدمی ایسا بیٹھا ہے جو جھگڑا کر کے بیٹھا. آپ نے اعلان کیا تو ایک صحابی اٹھ کر گئے, انہوں نے اپنی خالہ سے صلح کر کے واپس آ گئے. جب خالہ سے صلح کر واپس آئے تو مدد آ گئی. تو ہمیں تو اسلام یہ سمجھا رہا ہے کہ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں اور اس مجلس میں بھی جھگڑے والا بیٹھا ہو تو اللہ کی مدد نہیں آتی. لیکن ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ابلیس ہمیں کیسے نچا رہا ہے نظر کے نام پر. نظر کے نام پر اس نے ہمیں ایسے جھنڈے پہ چڑھا کر رکھا ہوا ہے, سارے خاندان والوں سے تعلق خراب کروا کے رکھے ہوئے ہیں کہ جی نظر لگ جاتی ہے. یوسف علیہ السلام کو ساری زندگی نظر نہیں لگی, آپ اندازہ لگاؤ یار. بس ٹھیک ہے لگ جاتی ہے, یہ تھوڑی کہ جتنی اندھی ہم نے لگا رکھی ہے یار اللہ کی طرف سے. اچھا لگ بھی جائے تو ضروری اس کو لیبل لگانا ہے نظر کا, کہو یار اللہ کی طرف سے ہوا, یہ حال جو آیا مجھ پر یہ اللہ کی طرف سے آیا. ایسا نہیں ہے اللہ نے نظام کائنات جو ہے وہ پھوپھی کو دے دیا کہ لے بھائی پھوپھی جس کو مرضی دیکھ تو بیمار کر دے. پھر ہم اپنی پھوپھی کو کہتے ہیں نا نریندر مودی کو ذرا گھور گھور کے دیکھو, اس نے کشمیر میں کرفیو لگا رکھا ہے, مودی کو کیوں نہیں لگتی نظر؟ سارے کشمیری مر گئے چیخ چیخ کر, کتنے دن انہوں نے ذلیل کیا, بھوکا مارا, کتنے بچے مر گئے, کتنی ماؤں کی ہائے لگی, اگلے کے سر میں درد نہیں ہوا. اگر اتنی ہائے سستی ہے تو کیوں نہیں لگ جاتی پھر ہے بھائی. ساری دنیا چڑھتی ہے ٹرمپ کی پلاننگ سے کہ جی ٹرمپ نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہے دنیا میں, پلانر ہے وہ بہت بڑا مائنڈ گیم کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے وہ, تو لگا دو نا نظر اس کو. ہچکی بھی نہیں آئی, کرونا نہیں لگا ابھی تک ایک میں سے دونوں کو. کیوں نہیں لگتی؟ اتنی سستی نہیں ہے نظر جتنا سستا ہم نے بنا رکھا ہے نظر کو. او یار 70,000 بچے ذبح کرا دیے فرعون نے. 70,000 بچے ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 70,000 ماؤں کے جگر کے ٹکڑے کاٹے. ماؤں کی تو لگتی ہے نا, ہم نے جتنا لگا رکھا ہے. 70,000 ماؤں نے چیخیں ماری ہوں گی, روئی ہوں گی, بد دعائیں دی ہوں گی, فرعون کے سر میں درد نہیں ہوا. ایک کی تو ہائے لگ جاتی. وہ برما میں اتنے کٹ گئے, لگ جاتی نا ہائے. پھر وہ جتنا ہم نے سستا بنا, اس طرح تو کائنات کا نظام نرم ہو جائے گا. جتنا ہم نے نظر کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے, ایک دوسرے کو بس نظریں مارتے رہو. دیکھو فلانے کے بیٹے کی نوکری لگ گئی, اللہ بھی نظر مارو تاکہ اگلے دن وہ بستر سے ہی نہ اٹھے, ہے نا بھائی. یار یہ تو عقل مندی والی باتیں نہیں ہیں. باقی سمجھنے والی بات صرف اتنی ہے کہ اگر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ نظر برحق ہے تو بس ٹھیک ہے, اس کو اتنا زیادہ نہ لے کے چلو آگے. ہاں بھائی اگر کوئی بیمار ہو جائے کسی کے, اب کاروبار پہ بندش کو جھنڈے پہ چڑھا کے رکھا ہوا, کاروبار پہ اتنی سستی بندش ہے تو پھر یہ امریکہ والے پاکستان کی ساری ٹرانسپورٹ پہ بندش لگا دیں. نہیں تو پاکستانیوں کے پاس تو اتنا علم ہے نا, ان کے پاس تو بنگالی بابے بیٹھے ہیں, یہ لگا دیں. کیوں بھائی, دنیا کا امیر ترین بندہ بل گیٹس بن کے بیٹھا, بل گیٹس کے کاروبار پہ بندش لگائے نظر آئیے, ہم بھی دیکھیں کیسے لگتی ہے. پاگل بنا کے رکھا ہوا. بیسیکلی شیطان کا پنگا یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ تم لوگ اپنے حالات کو مخلوق کے ساتھ جوڑو. تم کہو یہ جو حال آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا, یہ تو مخلوق کی طرف سے آیا ہے.
تو اس کا فائدہ یہ ہوگا شیطان کو کہ تم توبہ نہیں کرو گے کبھی بھی، اور وہ چاہتا ہی ہے تمہارا بچہ بیمار ہوتا ہے، اللہ بیمار کرنے کو کہتا ہے کہ تو تائی دیکھ رہی تھی، یہ تو پھپھی دیکھ رہی تھی، یہ تو پھپھو دیکھ رہی تھی، یہ تو نانی دیکھ رہی تھی، یہ تو چاچی دیکھ رہی تھی، یہ تو وہ ہو گیا، یہ تو یوں ہو گیا، اس وجہ سے یہ بیمار۔ اب اس نے توبہ استغفار کرنا تھا، اللہ سے معافی مانگنی تھی، یا اللہ پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا جو مجھ پر حالات آ گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا جو میرے شوہر کا کام نہیں چل رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا جو ان کو تنخواہ نہیں مل رہی، ان کو سیلری نہیں مل رہی، ان کا کاروبار نہیں چل رہا، وغیرہ وغیرہ۔ یا اللہ اب ہمیں معاف کر دو، پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، کیا غلطی ہوگی جس کی وجہ سے کاروبار اتنا خراب چل رہا ہے، وغیرہ۔ یا اللہ ہمیں معاف۔ اب ابلیس کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں اللہ سے کیوں معافی مانگ رہے ہو پاگلو، تم کہو یہ تو تم پر کرا رکھا ہے کسی نے، یہ تو کسی نے تم پر کرا رکھا ہے جس کی وجہ سے نا تمہارا کاروبار نہیں چل رہا۔ تو وہ خوش ہوتا ہے ابلیس اس سے کہ بندے کو توبہ سے ہٹا دیا اس نے۔ تو ہم بھائی ایسے نہ کیا کریں مہربانی کر کے۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں حالات کا خالق ہوں تو بات وہیں ختم ہو جانی تھی ساری، کہ اللہ نے کہا میں حالات کا خالق ہوں، اچھے برے حالات میری طرف سے آتے ہیں، تم اوپر پھول پھینکتے ہو نیچے پھول آتا ہے، تم اوپر اینٹ پھینکتے ہو تو نیچے اینٹ آتی ہے، ایسے اعمال بھیجتے ہو میری طرف سے ویسے حالات آتے ہیں تمہارے اوپر، تو ایک دوسرے کو الزام نہ لگایا کریں ہم۔ اب کمزور ایمان والوں کے لیے ابلیس کو یہ موقع مل جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے الزام لگانے سے منع کیا ہے کہ حالات میری طرف سے آتے ہیں تو میری طرف رجوع کرو۔ ابلیس نے کہا نہیں یہ تو نظر لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس اسی میں ہی پھنسائے رکھتا ہے ہمیں۔ اب ہمارے یہاں پہ 3 منزل بلڈنگ بنے، ہم ماشاءاللہ کی پلیٹ لگا دیں، اور دبئی میں برج خلیفہ بن جائے تو وہ ماشاءاللہ کی پلیٹ ہی نہ لگائیں، ان کو نہیں لگتی، ان کو لگ جاتی ہے۔ تو وہ پڑھتے ہی نہیں نا ان چکروں میں، جو ان چکروں میں پڑھتا ہے ان کو پھر لگتی بھی ہوگی بھائی، پھر اللہ انہیں وہیں سے کر کے دکھاتے۔ اب 5 ارب غیر مسلم بتوں سے مانگتے ہیں، اللہ انہیں بتوں سے کر کے دکھاتے ہیں، وہ کہتا ہے میری فلاں سے شادی ہو جائے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، بت سے مانگتا ہے۔ تو تم اگر کہتے ہو نظر لگ جاتی ہے تو پھر لگ جاتی ہے، تم سوچتے ہو تو اللہ کہتے ہیں تم جہاں سے ہونا سمجھو گے میں تمہیں وہیں سے کر کے دکھلاؤں گا۔ یہ تو تمہیں مرنے پہ پتہ چلے گا کہ تم گدھے پہ سوار تھے یا گھوڑے پر سوار تھے، ابھی نہیں پتہ چلے گا، ابھی تو تم جہاں سے ہونا سمجھو گے، میں تو تمہارے گمان کے ساتھ ہوں، تم میرے سے جیسا گمان رکھو گے میں تمہارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کر دوں گا۔ میرے خیال سے بات بہت لمبی ہو چکی ہے، سمجھنے والوں کے لیے اشارے ہی کافی ہوتے ہیں، باقی اگر بولتے جاؤ تو بھی یہاں عشاء کی نماز کہ اللہ تعالیٰ توفیق فکر و عمل نصیب کرے، اور اللہ سے کہو یا اللہ میرے دل میں اپنا خوف نصیب کر دے، بلا وجہ مخلوق کا خوف میرے دل سے نکال دے، پھر آپ ان چکروں میں نہیں پھنسو گے، آپ کو کہ یار اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ورنہ ہوتا یہ کرے جو جھگڑے ایک دوسرے سے جھگڑتے رہو، ہے نا، الزام لگاتے رہو، اس نے کرا دی بندش، او اللہ نے تمہارے کاروبار تنگ کیا، تم نے کہا جی اس نے کرا دی، آج کے بعد ملنا نہیں ہے ان سے، وہ ہمیں ترقی کرتا دیکھ کے خوش نہیں ہونا چاہتے، سبحان اللہ۔ پھر کھاڑی والوں سے کہو سنا سفیناز والوں پہ لگا دو بندش، اگر اتنی سستی بندش چل رہی ہے تو کیوں بھائی کیوں نہیں لگاتے یہ برانڈ والے ایک دوسرے پہ؟ یہ دماغ گھمانے والی باتیں ساری۔ تو اپنا ذہن صاف رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا بھائی؟ کیا کرنا ہوگا؟ کہنا ہوگا کہ پہلے بھی اللہ کرتے تھے، اب بھی اللہ کر رہے ہیں، آگے بھی اللہ نے ہی کرنا ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ ہے ایمان والے جملے کہ کہو اللہ کائنات بنا کر فارغ نہیں ہو گئے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے تو وہ اسے کہو اللہ تو کائنات بنا کے فارغ ہو گئے، اللہ نے کائنات کا نظام دے دیا عوام کو، جاؤ عوام جس کو مرضی بیمار کر دو، جس کو مرضی صحت دے دو، جس کو مرضی موت دے دو، موت اللہ دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، تمہارے امتحان کے لیے اللہ نے کہہ دیا نظر لگ جاتی ہے، وہ اگر مر بھی گیا تو کہو کہ اللہ نے موت دی، نہیں، اس کو ہم نے بینر لگوا کر کہنا ہے پورے خاندان والوں کو کہ یہ تو اس کی لگی ہے، اس کی وجہ سے تو اسے موت آئی ہے۔ حالانکہ اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ مرنے والا اپنی موت کے وقت سے ایک بھی سیکنڈ پہلے نہیں مرتا، لیکن یہ والی باتیں دیکھنے نہیں دیتا ہمیں شیطان۔